الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدوا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانگی زندگی کے حوالے سے کچھ ہدایات دی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام مقرر کیا ہے۔ قوام سے مراد ایسا فرد جو کسی ادارے کے لیے، کسی نظام کے لیے یا کسی فرد کی نگرانی کے لیے، اس کو چلانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اسے قوام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت اس معنی میں نہیں ہے کہ مرد کو عورت سے زیادہ عزت دار بنایا ہے، اس سے زیادہ شرف دیا ہے، بلکہ ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ مرد کی ذمہ داریاں عورت سے مختلف ہیں، لہذا ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ایسی خصوصیات درکار ہیں کہ جو عورت کو درکار نہیں ہے یا کم اسے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ گھر کی ضروریات کے لیے محنت کرے، مشقت کرے، تاکہ گھر کے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، اور عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ گھر کے اندر جو امور ہیں ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو ادا کرے۔ تو فرمایا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، اس وجہ سے کہ بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، پس جو صالح عورتیں ہیں، قانتات، وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں اپنے مردوں کی، اپنے خاوندوں کی، یعنی اطاعت گزار ہونا یہ صالحیت کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے، یعنی صالح ہونا تبھی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہو۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ کی حفاظت کے تحت ان کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں اپنی، یعنی جن چیزوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے وہ اللہ کی حفاظت کے تحت مردوں کی غیر موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کرتی۔ یہ ہے ان کی صالحیت کا ایک پہلو۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب رہی وہ عورتیں کہ جن کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ ہو تمہیں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اجازت دی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی طرف سے کسی قسم کی سرکشی کا اندیشہ ہو فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور
انہیں ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو، یعنی ان سے علیحدگی اختیار کر لو، ان کی خوابگاہوں میں انہیں تنہا چھوڑ دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر تیسرا یہ کہ انہیں مارو۔ اب یہ نہیں کہ یہ تینوں حربیں یکدم استعمال کر ڈالے جائیں، اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصور اور سزا میں تناسب رکھا ہے، جیسا قصور ہو اس لحاظ سے ان کے ساتھ سزا کا رویہ اختیار کیا جائے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، سیدھی انگلی سے گھی نکلے تو ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو، انہیں توجہ دلاؤ، اور اگر اس پر وہ بات نہ آئے تو پھر یہ ہے کہ ان کی خوابگاہوں میں ان کو تنہا چھوڑ دو، ان سے تعلق جو ہے وہ نہ رکھو، اور پھر بھی بات نہ آئے تو پھر یہ ہے کہ پھر انہیں مارو۔ مارنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی ہے، اور ایک اچھی بیوی کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ، اور جب تم انہیں کسی کام کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ حکم کی تعمیل کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت اہم اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی مخلوق کی اطاعت، مخلوق میں مختلف شامل ہیں، یعنی حکام بھی شامل ہیں، والدین بھی شامل ہیں، اور بھی۔ تو بہرحال مخلوق کی اطاعت خالق کی اطاعت کے تحت ہے۔ اگر مخلوق خالق کی اطاعت سے بغیر اس سے باہر اطاعت کا حکم دے تو وہ نہیں کی جائے گی۔ تو بیوی اطاعت صرف ان حدود میں کرے گی اپنے خاوند کی، جب کہ اس کا حکم خالق کے حکم کے اندر ہو، اسے باہر نہ ہو۔ لیکن اگر نفل عبادت بھی ہے، یعنی نفلی روزہ ہے، نفلی نماز ہے، اگر خاوند اس کے چھوڑنے کا حکم دے تو اس کو اطاعت کرنی ہوگی، اور اس صورت میں بھی اگر وہ پڑھے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، یعنی تمہارے ان اقدامات سے، سمجھانے سے، انہیں علیحدہ چھوڑنے سے یا مارنے سے، تو یہ ہے کہ اگر فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر انہیں ستانے کے لیے راستے نہ ڈھونڈو، یعنی پھر خواہ ہیلے بہانے تلاش نہ کرو ان کو مارنے کے، سزا دینے کے۔ اور مارنے کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے، بادل ناخواستہ دی ہے، اور تاکید کی ہے کہ ان کے چہرے پر نہ مارا جائے، کسی ایسی چیز سے نہ مارا جائے جس سے جسم پر نشان پڑ جائے، یعنی اور تناسب رکھا جائے سزا میں اور قصور میں۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اوپر موجود ہے اور وہ بڑا اور بالا تر ہے، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے یہ سارے کام کرو، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب ایک اور حوالے سے نصیحت کی جا رہی ہے، اگر تمہیں ان کے درمیان کسی معاملے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، یعنی معاملہ اس حد تک پہنچ رہا ہو کہ ان میں علیحدگی تک نوبت پہنچ رہی ہے، یعنی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک حکم مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم عورت کے خاندان سے منتخب کرو، یعنی خاندان میں جو بااثر لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جو بالا تر ہیں خاندان کے اندر، دونوں طرف سے ایک ایک حکم جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ ان یریدو اصلاحا،
اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں گے. دیکھیں یہ بات کہ معاملہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، صلح ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فریقین اگر صلح کی طرف مائل ہو. تو اس لیے فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کی طرف مائل ہوں گے. اب اس میں دونوں شامل ہیں، یعنی میاں بیوی یہ اصلاح کی طرف مائل اگر ہوں گے، اور وہ جو حکم مقرر کیے ہیں اگر وہ بھی صحیح نیت کے ساتھ اصلاح کی طرف اگر وہ کوشش کریں گے، تو فرمایا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نیتوں اور ارادوں کو دیکھتا ہے. اگر عورت اور مرد دونوں یہ نیت رکھتے ہوں گے کہ کسی طرح سے ہمارے درمیان کوئی موافقت کی صورت نکل آئے اور ہم صلح کر لیں، اور اسی طرح سے وہ افراد جو مقرر کیے گئے ہیں ان کے اوپر اگر وہ بھی یہ نیت رکھتے ہوں گے کہ جدائی سے بہتر ہے کہ ان کے درمیان موافقت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ موافقت کی صورت پیدا کر دے گا. ان اللہ کانا علیمًا خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ صاحب علم ہے اور باخبر ہے. اسے ہر پہلو سے خبر ہے کہ کوئی کیا چاہ رہا ہے، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، کیا سوچ رہا ہے کوئی. اللہ تعالیٰ باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں ہمیشہ برکت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں ضرور مدد کرتا ہے اور بندے کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا. اللہ خود چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا ہو، لوگ مل کر رہیں، اور شیطان ان کے درمیان جو ہے اس قسم کے رکھنے نہ ڈالنے پائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی ہیں، ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اے پروردگار یہ بارش اور سیلابوں کا جو ایک سلسلہ ہے یا اللہ، اس میں ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں. یقیناً ہمارے بہت سے قصور ہیں اور تو قصوروں کو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ ہمارے قصور معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.